الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی آج کل یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب مساجد میں تراویح میں قرآن پاک کا اختتام ہو تو کیا اس موقع پہ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرنا درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس سوال کا جواب دینے سے فی الحال قاصر ہوں، لیکن میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے سعودی علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو فتویٰ اس کمیٹی نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی امارت، قیادت اور امامت میں جاری کیا تھا۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے قیام میں ختم قرآن کے بعد کوئی چیز تقسیم کی جس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، مٹھائی سے ہو، یا آپ کے کسی صحابی نے یہ کام کیا یا کسی تابعی نے یا تبع تابعی نے؟ اگر یہ معاملہ مذکورہ اچھے زمانوں میں ہوا ہے تو ہمیں بھی بتائیں، کتاب کا حوالہ دیں، صفحہ بتائیں، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ کرنا جائز ہے، خصوصاً جب کہ یہ کام ہمیشگی اور التزام اور اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اور جب کہ کرنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ مٹھائی تبرکات میں سے ایک تبرک ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ یوں جاری کیا کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آپ کے کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین میں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ائمہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے علم کی حد تک کہ جب وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے رمضان کے قیام میں، اس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہوں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں، اس کا اہتمام کرتے ہوں، تو یہ چیز ان سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، دین میں ایک نئی چیز ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت کے بعد یہ کام ہو رہا ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور دین میں جو بھی بدعت ہو تو گمراہی ہے، کیونکہ بدعتوں سے یہ لازم آتا ہے کہ شریعت نامکمل ہے، ناقص ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس فتویٰ کے آخر میں سعودی علماء کرام کی کمیٹی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ کام کبھی کبھار ہو جائے اور اس کا التزام نہ کیا جائے، اس پہ ہمیشگی نہ کی جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔